لاہور میں پیٹرول بحران سر اٹھانے لگا، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے سپلائی لائن کاٹ دی، طلب 100%، سپلائی 50%، پمپوں کو پیٹرول کی سپلائی آدھی، مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے، پہیہ جام ہونے کا خدشہ، صدر پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نعمان مجید کے خدشات۔ بجلی کا ہولناک جھٹکا، غریب عوام پر 200 ارب روپے کا بجلی بم گرانے کی منظوری، 1 اگست سے جیبیں خالی کرنے کی تیاری مکمل، سسٹم اخراجات کے مد میں رقم وصول کی جائے گی۔ نیپرا نے نیشنل گرڈ کمپنی کی درخواست پر سسٹم اخراجات کا اضافی بوجھ عوام پر منتقل کر دیا۔ سونا 1000 روپے فی تولہ مہنگا، 24 کیرات تولہ سونا 4,28,500 کا ہو گیا، 22 کیرات تولہ سونا 3,92,792 روپے کا فروخت، 21 کیرات تولہ سونے کی قیمت 3,74,938 روپے ہو گئی۔ لاہور میں بارش، موسم رومانوی ہو گیا، ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ برستی بوندوں نے موسم مست بنا دیا۔ ماڈل ٹاؤن، فیروزپور روڈ، کوٹ لکھپت میں رمجم، پیکو روڈ، جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش وقفے وقفے سے جاری رہے گی۔ مانسون بارشوں سے راوی کی رونقیں بحال، شاہدرہ کے مقام پر راوی میں پانی کا بہاؤ 11,648 کیوسک ریکارڈ، 20 جولائی کے بعد بارشوں کی وجہ سے دریا کی سطح میں مزید بلندی متوقع، نئے راوی پل پر سول ڈیفنس کا کیمپ بھی فعال، دریا میں نہانے پر پابندی، دفعہ 144 نافذ۔ ینگ بیوروکریسی کا ماسٹر پلان کامیاب، فیلڈ میں راج کرنے کے لیے طاقت کے مراکز پر قبضہ، کمشنر اور ڈی سی بننے کے لیے افسران نے نیا اور آسان راستہ ڈھونڈ لیا۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور محکمہ خزانہ سے تعلق رکھنے والے 20 سے زائد افسران اہم ترین عہدوں پر قابض ہیں۔ کمشنر نعمان یوسف اور ڈی سی لاہور کی تعیناتی بھی اسی مبینہ نیٹ ورک کا حصہ نکلی۔ محکمہ خزانہ اور سی ایم ہاؤس کا جادو چل گیا، عام بیوروکریٹ منہ دیکھتے رہ گئے۔ محکمہ صحت کی لاپرواہی ڈاکٹرز کے گلے پڑ گئی، سینئر میڈیکل افسران کی گریڈ 19 میں ترقی التوا سے دوچار، 438 ترقیوں کا کیس صوبائی سلیکشن بورڈ کو بھجوایا گیا۔ سلیکشن بورڈ کے اجلاس سے قبل محکمہ صحت نے فائنل واپس لے لی، ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر گریڈ 19 کی 2097 سیٹیں خالی ہیں۔ لاہور کے مختلف اسپتالوں کو بجٹ کی نئی کھیپ مل گئی، مقتدیات کا بجٹ جاری، جنرل اسپتال کو 274 ملین، جناح اسپتال کو 256 ملین منتقل کیے گئے، سر گنگا رام اسپتال 269 ملین، سروسز اسپتال کو 268 ملین روپے ملے۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا۔ تعمیراتی اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بڑی خبر، سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے قواعد میں نرمی کی تجویز، پاٹھا لینڈ یوز رولز 2017 میں ترامیم کے لیے اسمبلی ایوانی وزیر اعلیٰ کو ارسال، مجوزہ ترامیم سے کمرشل پراپرٹیز کو قانونی تحفظ ملے گا، کنفیوژن فیس کے قواعد آسان بنا کر شہریوں پر مالی بوجھ کم کیا جائے گا۔ امتحانی ڈیوٹی دینے والے اساتذہ کے لیے بڑی خبر، لاہور بورڈ نے اساتذہ کا معاوضہ 50% بڑھا دیا، سپرنٹینڈنٹس ڈپٹی کے معاوضوں میں 50% اضافہ ہوگا۔ سپرنٹینڈنٹ کا معاوضہ 1560 سے بڑھا کر 2340 کر دیا گیا، نگراں عملے کا معاوضہ 1000 سے بڑھا کر 1500 کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی پولیس اصلاحات کے لیے ڈیڈ لائن ختم، 3 ماہ میں متعدد اقدامات تاحال مکمل نہ ہو سکے، اہلکاروں کو باڈی کیمرے فراہم کرنے کا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا، آن لائن FIR اور ڈیجیٹل نظام کی مکمل عملداری کا انتظار برقرار، تھانوں میں جدید مانیٹرنگ سسٹم اور نگرانی کے منصوبے فعال نہ ہو سکے۔ واٹر روڈ گزشتہ 3 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، خستہ حال سڑک کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا، متعدد شکایات کے باوجود سڑک کی مرمت نہ ہو سکی۔ ادھر شنگائی روڈ پر سیویج لائن بچھانے کے بعد سڑک تعمیر نہ ہوئی، فیروزپور روڈ کو رنگ روڈ سے ملانے والی اہم شاہراہ خستہ حال۔ مشکوک بینک ٹرانزیکشنز اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ، پرویز الہی بیماری کے باعث حاضری کے لیے پیش نہیں ہوئے، حاضری معافی کی درخواست منظور، محمد خان بھٹی بھی پیش نہ ہوئے، اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج اشفاق احمد نے سماعت ملتوی کر دی۔
کچا جیل روڈ کے 32 سال پہلے تعمیر کیس میں پیش رفت، سول جج احسان اللہ کا ڈگری کے باوجود رقم ادا نہ کرنے اور پیش نہ ہونے پر اہم حکم نامہ جاری، سیکرٹری فائنانس، لوکل گورنمنٹ اور دیگر کے ضمانتی وارنٹ جاری کر دیے، 20 جولائی کو طلب کر لیا گیا۔ دو تھانوں کے اہلکاروں کی عدالتی حکم عدولی، تھانہ باغمان پورہ اور فیکٹری ایریا کے تعمیل کنندہ کی تنخواہیں بند۔ ایڈیشنل سیشن جج نجف شہزادی نے 3 ASI کی تنخواہیں بھی تاحکم ثانی بند کر دیں۔ ASI منظور حسین، ماجد حسین اور تعمیل کنندہ کی تنخواہیں بند کرنے کا حکم۔ پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ اسکیم کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسکیم کا ڈیجیٹل اجرا کر دیا۔ قائد آباد کے قریب 110 کنال پر پنک سالٹ منرل پروسیسنگ زون قائم کرنے کا اعلان، وزیر اعلیٰ سے منڈی بہاؤدین کے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقات، خالد محمود رانجھا اور چودھری اختر عباس شامل۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کا مزنگ کا دورہ، سینئر لیگی رہنما مہر اقبال سے بھائی کے انتقال پر تعزیت، مرحوم کے درجات کی بلندی اور مغفرت کی فاتحہ خوانی کی، عمران علی گورایا، حاجی ارشد حارث نعیم بھی ہمراہ تھے۔ شہداء کی بے حرمتی کسی صورت قبول نہیں، مولانا فضل الرحمان پورے ملک سے معافی مانگی، اسپیکر اسمبلی ملک محمد احمد خان کی پنجاب اسمبلی میں پریس کانفرنس، بولے دہشت گردی کرنے والوں سے کیسے بات کریں، پاک فوج ملک کی سالمیت کے خلاف کام کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ گورنر پنجاب کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، وزیر صحت سلمان رفیق اور وی سی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے استقبال کیا، گورنر نے جدید پوسٹ مارٹم رومز اور سوینئر شاپ کا افتتاح کیا، گورنر پنجاب نے یونیورسٹی کے 19ویں سینٹ اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اوقاف شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس، ڈیجیٹلائزیشن وزارات کی آن لائن مانیٹرنگ کا جائزہ لیا گیا، بولے محکمہ اوقاف کو ہر قسم کی کرپشن سے پاک کیا جائے گا، ڈیجیٹلائزیشن کا عمل 2 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا، افتتاح اگست کے پہلے ہفتے ہوگا۔ لوکل روڈ پروگرام کے فیز 2 کا آغاز، وزیر تعمیرات صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت اجلاس ہوا، فیز 2 کی 438 شاہراہوں کی تعمیر کا جائزہ لیا گیا، بولے شاہراہوں کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، فیلڈ افسران فیز 1 کی طرح فیز 2 کو بھی کامیابی سے مکمل کریں۔ مینار پاکستان میں جلسہ ورکرز کنونشن، ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے، 25 جولائی کو جو ورکرز کنونشن کرنے جا رہے ہیں، گلزار ہاؤس گلبرگ میں پیپلز پارٹی لاہور کی پریس کانفرنس، فیصل میر، زین گلزار اور دیگر کی شرکت۔ آزاد کشمیر کا الیکشن لاہور کی سیٹوں پر مل کر لڑیں گے، LA 34 سے بلال بٹ اور 41 سے سعید ڈار میدان میں ہیں، مرکزی مسلم لیگ اور IPP رہنماؤں کی پریس کانفرنس، رانا نذیر اور ملک زمان نصیب نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے پیار کا تحفہ ملا۔ امریکہ کے 250ویں جشن آزادی کی تقریب، کونسل جنرل کیٹی سینڈرز نے فیڈریشن چیمبر آمد، صدر عاطف اکرام شیخ، حسن تنویر شیخ، ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ عاطف اکرام شیخ نے کہا پاکستان کا امریکہ کے ساتھ مثالی تعاون ہے، امریکی کونسل جنرل کا لاہور چیمبر کا بھی دورہ، صدر فہیم الرحمان سہگل، تنویر احمد شیخ، خرم لودھی سے ملاقات۔ سابق صدر ہائی کورٹ بار آصف نسوانہ کے اعزاز میں تقریب، قرآن سوسائٹی ہائی کورٹ بار کی زیر اہتمام تقریب ہوئی، اسد منظور بٹ، نجمہ رشید، رفیق الوی، مامون رشید سمیت دیگر وکلاء کی شرکت۔ کوتھم پاکستان میں ورلڈ یوتھ سکلز ڈے کی تقریب، TDCP کے MD عاصم رضا کی بطور مہمان خصوصی شرکت، بانی صدر OCO احمد شفیق نے بریفنگ دی، عاصم رضا نے نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے لیس کرنے کے لیے کوتھم کی کاوشوں کو سراہا۔
UMT میں فائنل ایئر طلبہ کی 2 روزہ تھیسیس ایگزیبیشن اسکول آف ڈیزائن اینڈ ٹیکسٹائلز کے زیر اہتمام نمائش کا انعقاد۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شاہ کی خصوصی شرکت، ریکٹر ڈاکٹر آصف رضا، ڈین ڈاکٹر ممتاز حسن ملک، پروفیسر عابد شیروانی بھی شریک ہوئے۔